مسائل سے نمٹنے کا عملی طریقہ، مسائل کے حل کا سہ نکاتی فارمولا۔ میں انسانی زندگی میں در آنے والی پریشانیوں اور ان کے حل کے حوالے سے بعض اہل علم کے کام کو بنیاد بنا کر اپنے قریبی رفقا میں کچھ لیکچرز دے رہا ہوں، اس لیے یہ چیزیں ذہن میں تازہ ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی اس ملاقات میں ان میں سے بعض چیزیں قارئین کے سامنے مزید پیش کی جائیں، مگر اس سے قبل پچھلے کالم کا خلاصہ کر لیں۔ پچھلے کالم میں جو بات بیان کی گئی تھی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ مسائل دو پہلو سے ہمیں متاثر کرتے ہیں، یہ کہ ہمیں زبردست ذہنی خلفشار اور پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس خلفشار کے عالم میں بارہا انسان کوئی عملی قدم نہیں اٹھا پاتا، اور اٹھاتا ہے تو دباؤ کے تحت غلط قدم اٹھاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ذہنی خلفشار اور پریشانی اگر مسلسل قائم رہے تو ان گنت تکلیف دہ اور جان لیوا بیماریوں کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے اس صورتحال سے جلد از جلد نکلنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مسئلے کے بدترین نتائج کو متعین کیجیے، ذہنی طور پر خود کو تیار کیجیے کہ آپ بدترین کا سامنا بھی کر لیں گے۔ اس کے بعد اس حل کی تلاش شروع کر دیجیے جو ان حالات میں بہترین ممکنہ حل ہو سکتا ہے۔ اس طریقہ کار کا فائدہ یہ ہے کہ انسان جب بدترین کو ذہنی طور پر قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو وہ ٹینشن اور پریشانی سے نکل جاتا ہے، جس کے بعد انسان کا ذہن پوری طرح مسئلے کے حل پر فوکس ہو جاتا ہے، اور ذہن انسانی اکثر حالات میں مسائل کا ایسا حل ڈھونڈ لیتا ہے جس سے بیشتر پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کالم پر بعض قارئین کا یہ فیڈ بیک آیا کہ جو کچھ میں نے لکھا وہ اپنی ذات میں مفید اور مؤثر ہے، لیکن عملی چیزیں بھی بیان کر کے مسائل سے نمٹنے کا طریقہ سکھایا جائے۔ آج کی اس ملاقات میں انشاءاللہ میں مسائل کے حل کا ایک عملی طریقہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پچھلے کالم میں جو آخری بات بیان کی گئی تھی، اس حل کی تلاش شروع کر دیجئے جو ان حالات میں بہترین ممکنہ حل ہو سکتا ہے۔ اس کا عملی طریقہ میں آج ایک سہ نکاتی فارمولے کی شکل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلا نقطہ، حل سے پہلے مسئلے کی تشخیص۔ اس ضمن میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ مسئلہ پیش آنے پر ہم میں سے اکثر لوگ ایک بنیادی غلطی کرتے ہیں، وہ یہ کہ مسئلے کو پوری طرح سمجھے بغیر حل تلاش کرنے یا تجویز کرنے کی طرف چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ یہ چھلانگ انسان کو مسائل کے گڑھے سے نکلنے کے بجائے بارہا اسے مسائل کی دلدل میں مزید دھکیل دیتی ہے۔ میں نے مسائل کو دلدل سے سوچ سمجھ کر تشبیہ دی ہے۔ دلدل میں گر جانے والا انسان اگر سوچے سمجھے بغیر ہاتھ پاؤں چلانے کی کوشش کرے گا تو نہ صرف دلدل سے نکلنے کی اس کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی بلکہ وہ مزید گہرائی میں پھنس سکتا ہے۔ دلدل سے نکلنے کا بنیادی طریقہ یہی ہوتا ہے کہ غور سے ارد گرد کو دیکھا جائے۔ سب سے پہلے خارج سے مدد کے امکانات تلاش کیے جائیں کہ کوئی دوسرا شخص رسی پھینک کر ہمارے لیے دلدل سے نکلنا آسان کر دے، یا پھر درخت کی کوئی شاخ یا ٹہنی کسی طرح ہاتھ آ جائے جس سے ہم باہر نکل سکیں۔ یہ دونوں راستے بند ہوں تو چلنے کے بجائے تیرنے کے انداز میں دلدلی زمین سے نکلنا زیادہ مفید ہوتا ہے۔ تاہم انسان یہ سب اس وقت کرے گا جب اسے یہ معلوم ہوگا کہ وہ گڑھے میں نہیں دلدل میں گرا ہے۔ یہی وہ بات ہے جس کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں کہ مسائل میں سب سے خطرناک رویہ یہ ہے کہ مسئلے کی سنگینی کو پوری طرح سمجھے بغیر فیصلہ سازی شروع کر دی جائے۔ یہ حرکت بالکل ایسے ہے جیسے کوئی ڈاکٹر مرض کی تشخیص کیے بغیر نسخہ لکھنا شروع کر دے۔ ڈاکٹر دوا دینے سے قبل مریض سے علامات سنتے ہیں اور پھر اپنے اطمینان کے لیے متعلقہ ٹیسٹ کراتے ہیں۔ اس طرح ان کے سامنے مرض کی مکمل صورتحال آ جاتی ہے۔ درست تشخیص کیے بغیر درست دوا دینا ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ایسے ہی مسئلے کی تشخیص کیے بنا صحیح حل مل نہیں سکتا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ مسئلے سے متعلق تمام بنیادی ڈیٹا، حقائق اور معلومات اکٹھی کر لیں اور مسئلے کے تمام پہلوؤں کو اپنے سامنے لے آئیں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آج کل بے روزگاری بڑھ گئی ہے۔ نئے تعلیم یافتہ نوجوانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے ساتھ ایسے بے روزگاروں کی تعداد میں بھی کثرت سے اضافہ ہو رہا ہے جو ملازمتوں سے فارغ ہو گئے ہیں۔ بے روزگاروں کی بڑی تعداد معاش کی وجہ سے بہت پریشان رہتی ہے۔ مایوسی، ڈپریشن کے علاوہ معاشی تنگی، بیکاری کا احساس اور گھروں میں تلخی اس کے روزمرہ نتائج ہیں۔ بہت سے لوگ اس صورتحال میں پریشان ہوتے رہتے ہیں، مختلف جگہوں پر جاب کے لیے کہتے رہتے ہیں اور صالحین سے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔
حالانکہ وہ اگر حقائق جمع کرنا شروع کر دیں تو وہ دیکھیں گے کہ زندگی میں کہیں نہ کہیں ان کے لیے موقع ضرور موجود ہے، اور اگر موقع نظر نہیں آتا تو انہیں اپنی کوئی نہ کوئی کمزوری ضرور مل جائے گی۔ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ان کی صلاحیت یا علم میں کیا کمی ہے جس کی بنا پر انہیں جاب نہیں مل پا رہی۔ وہ وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنی اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ وہ کوئی کورس کر سکتے ہیں، کوئی ٹریننگ لے سکتے ہیں۔ بارہا دیکھا گیا ہے کہ ملازمت انہی جگہوں سے نکل آیا کرتی ہے۔ حقائق اور تعصب۔ یہاں ایک اور اہم بات ہے جس کی طرف قارئین کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ بہت سے معاملات میں سارے اور مکمل حقائق سامنے رکھنے کی یہ بات اتنی سادہ نہیں رہتی جتنی نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر جو مسائل ہمیں پیش آتے ہیں وہ ہمارے ذاتی ہوتے ہیں۔ ان میں بارہا ہمارے تعصبات اور جذبات کا عمل دخل ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم درست حقائق جمع کر سکیں۔ اس کا سب سے بڑا اظہار رشتے ناتوں کی خرابیوں کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ قریبی رشتہ داروں میں خرابی کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو جذبات ہم پر غالب ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم اکثر جذبات میں تصویر کا صرف ایک رخ سامنے رکھتے ہیں اور فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اس سے بڑی خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس مسئلے سے نمٹنے کا عملی طریقہ یہ ہے کہ جب کبھی حقائق جمع کرنے کا وقت ہو تو اپنے خلاف خود ایک وکیل کی طرح حقائق جمع کریں، یعنی اپنے لیے حقائق جمع کرنے کے بجائے ایک مخالف کے نظریے سے صورتحال کا جائزہ لیں۔ اس سے ہمیں اپنے ساتھ دوسروں کے زاویہ نظر کا نہ صرف اندازہ ہوگا بلکہ جذبات میں آ کر ہم کوئی فیصلہ کرنے سے قبل یہ دیکھ سکیں گے کہ حقیقت کو دیکھنے کا ایک دوسرا انداز بھی موجود ہے۔ یعنی اپنے لیے حقائق جمع کرنے کے بجائے ایک مخالف کے نظریے سے صورتحال کا جائزہ لیں۔ اس سے ہمیں اپنے ساتھ دوسروں کے زاویہ نظر کا نہ صرف اندازہ ہوگا بلکہ جذبات میں آ کر ہم کوئی فیصلہ کرنے سے قبل یہ دیکھ سکیں گے کہ حقیقت کو دیکھنے کا ایک دوسرا انداز بھی موجود ہے۔ بعض اوقات انسان اس قدر جذباتی ہو رہا ہوتا ہے کہ دوسرے فریق کے نقطۂ نظر پر غور کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ ایسے میں ایک امکان یہ ہے کہ ہم اپنے بجائے کسی اور کے لیے ڈیٹا جمع کرنے کی کوشش کر دیں۔ اس سے بھی معاملے کی حقیقی تصویر سامنے آئے گی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس عمل سے گزرے بغیر مسئلہ حل کرنے کی کوشش ہمیشہ بڑے نقصان پہنچاتی ہے۔ دوسرا نقطہ، حقائق کا غیر جانبدارانہ تجزیہ اور تحلیل۔ مسئلے کے حل کی طرف پہلا قدم اگر سارے حقائق جمع کرنا ہے تو دوسرا قدم مسائل کا غیر جانبدارانہ تجزیہ و تحلیل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلے کو اچھی طرح سمجھا جائے، تمام متعلقہ پہلوؤں اور فریقوں کو ذہن میں رکھا جائے، پھر کوئی ایسا حل ڈھونڈا جائے جس میں کم سے کم نقصان ہو۔ کسی مسئلے کو حل کرنے میں انسان کا کمال صرف یہ نہیں کہ کسی بھی قیمت پر کوئی مسئلہ حل کر دیا جائے، بلکہ اصل کمال یہ ہوتا ہے کہ ممکنہ حل کی کم سے کم قیمت دی جائے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب تمام حقائق کا اچھی طرح تجزیہ کر لیا جائے۔ اس کے دو آسان طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ مسئلے کو کسی قابل اعتماد اور سمجھدار شخص کے سامنے رکھا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ بیان کرنے سے بات، مسئلہ اور حل سب واضح ہو جاتے ہیں۔ بیان کرنے سے بارہا ہم دوسروں کو ہی نہیں بتاتے بلکہ خود بھی بہت سی چیزیں پہلی دفعہ جان لیتے ہیں، کیونکہ دوسرا آدمی سوال بھی اٹھاتا ہے اور اعتراض بھی کرتا ہے۔ اس کا مزید فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مسئلے سے متعلق کوئی اور تجربہ کار شخص ہمیں اچھا مشورہ بھی دے سکتا ہے۔ تاہم بعض لوگ دوسرے کو کسی راز میں شریک نہیں کرنا چاہتے یا ان کے ارد گرد کوئی ایسا سمجھدار شخص موجود نہیں ہوتا۔ اس کا حل یہ ہے کہ مسئلے کے تمام پہلوؤں کو لکھ لیا جائے اور ساتھ ساتھ ممکنہ حل بما ان کی قیمت کے بھی تحریر میں لائے جائیں۔ اس دنیا میں کوئی مسئلہ لا ینحل نہیں ہوتا، اصل میں اس کی ایک قیمت ہوتی ہے جو ہم دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے۔ ہمیں ایسی قیمت دریافت کرنی ہوتی ہے جو ہم دے سکتے ہوں۔ ایک سے زیادہ حل میں ہمیں کم از کم قیمت والا حل ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ بولنے کی طرح لکھنے سے بھی انسان پر بہت کچھ واضح ہو جاتا ہے۔ اس عمل میں چونکہ ذہن پریشانی سے ہٹ کر حل کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اس لیے ممکن ہے کہ لکھتے وقت خود ہی مسئلے کا اچھا حل سمجھ میں آ جائے۔ چنانچہ ایسے میں تمام ممکنہ اقدامات لکھیں اور ان میں سے بہترین ممکنہ قدم کی نشاندہی کر لیجئے۔ تیسرا نقطہ، کر ڈالیے۔ تیسرا نقطہ بہت سادہ ہے۔ جو حل سمجھ میں آ گیا ہے اسے کر ڈالیے، تذبذب میں نہ رہیے، کیونکہ ایسے میں پریشانی، ذہنی انتشار اور ٹینشن کے عناصر آپ کی جان کا روگ بنے رہیں گے۔
یاد رکھیے کہ انسان کو اصل نقصان مسائل سے نہیں پہنچتا، بلکہ اس ٹینشن اور پریشانی سے پہنچتا ہے جو اندر سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے جس وقت انسان ایک فیصلہ کر لیتا ہے اسے اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان پہلے ہی ہر قدم کا جائزہ لے چکا ہوتا ہے، ناکامی کے ہر امکان کو سمجھ چکا ہوتا ہے اور کامیابی کی ہر قیمت کا اندازہ کر چکا ہوتا ہے۔ اس کے بعد تذبذب میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سو جو چاہے کر ڈالیے، جو سوچا ہے اسے کر ڈالیے۔ اس پورے عمل میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا ذہن فکر و پریشانی میں الجھے رہنے کی بجائے مسئلے کے حل میں لگا رہتا ہے، جو کہ اپنی ذات میں ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ زندگی میں بہت سے مسائل کا کوئی فوری حل نہیں ہوتا۔ ایسے مسائل کو صبر اور انتظار کے خانے میں ڈالنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اجر کا طلبگار رہنا چاہیے۔ یہ چیز مذہبی اصطلاح میں تفویض و توکل کہلاتی ہے۔ توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسباب پورے کر کے کوئی اقدام کرنا، اور تفویض کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں کوئی قدم اٹھانا بھی ممکن نہ ہو اس معاملے کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ یہ ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اس طریقے کو اختیار کر کے انسان مسئلہ حل کرے نہ کرے وہ چیز ضرور پا لیتا ہے جس کے لیے مسائل حل کیے جاتے ہیں، یعنی ذہنی سکون اور قلبی اطمینان۔ انسان کی تمام جد و جہد اصل میں انہی چیزوں کے لیے ہوتی ہے۔ یہ چیزیں اگر مسئلہ حل ہوئے بغیر اللہ کی عنایت سے صبر و تفویض اور توکل سے مل جائیں تب بھی انسان اپنے اصل مقصد کو بہرحال پا لیتا ہے۔ آخری بات اس ضمن میں یہ ہے کہ یہی پورا سہ نکاتی فارمولہ دوسروں کے لیے بھی مؤثر ہوتا ہے۔ چنانچہ جب کاروبار میں کوئی ملازم یا دوست احباب یا کوئی رشتہ دار آپ کے پاس اپنا کوئی مسئلہ لے کر آئیں تو آپ انہیں اس سہ نکاتی مرحلے سے گزرنے کے لیے کہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اپنے مسائل میں بہت اچھا حل وہ خود ہی ڈھونڈ لیں گے، اور اس طرح ان کی آئندہ کے لیے مزید بہترین تربیت ہو جائے گی۔